علیہ وسلم کے دین مدین کی عظمت کے پرچم کو بلند رکھنا یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی دینی ذمہ داری تھی. اس لیے امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے یزید جیسے فاسق اور فاجر کی بیعت سے انکار کر دیا اور یزید ضد پہ آ گیا. یزید نے یہ ٹھان لی, یزید نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں کسی بھی صورت کسی بھی قیمت پر حسین ابن علی سے بیعت لوں گا, اپنی سلطنت کی, اپنی مملکت کی, اپنی حکومت کی تائید حاصل کر لوں گا. اگر وہ شراب سے توبہ کر لیتا, جوا سے توبہ کر لیتا, عیاشی سے توبہ کر لیتا, فحاشی سے توبہ کر لیتا, منکرات سے توبہ کر لیتا, خرافات سے توبہ کر لیتا, شریعت کے خلاف جو اس کا کردار تھا اس سے توبہ کر لیتا اور نیک ہو جاتا, مطیع و فرما بردار ہو جاتا, تو امام حسین بیعت کر لیتے. مگر نہ وہ سدھرنے کو تیار, نہ وہ توبہ کو تیار, برابر برائی کا سلسلہ, گناہوں کا سلسلہ, بدعمالی کا سلسلہ اور تمام تر خرافات کا سلسلہ جاری رکھنا ہے. شراب بھی پینا ہے, برائی بھی کرنا ہے, حرام کاری بھی کرنا ہے اور اپنے ناپاک ہاتھ میں حسین اعظم کا پاک ہاتھ بھی لینا ہے. اسے سلطنت کا غرور تھا, اسے اقتدار کا نشہ تھا, اسے اپنی فوج پر گھمنڈ تھا اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اقتدار کی بنیاد پر, سلطنت کی بنیاد پر, فوج کی بنیاد پر میں حسین کو جھکاؤں گا. اور حسین اعظم کو اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا, رسول پاک کی رحمت پہ اعتماد تھا, اپنے دین پر اور اپنے دین کے قانون پر پورا اعتماد تھا. امام حسین نے جواب دے دیا کہ میں سر تو دے دوں گا, ہاتھ نہیں دوں گا. اللہ اکبر. میدان کربلا میں ابھی آپ نے حضرت مولانا سید غلام حسین باپو صاحب سے واقعات شہادت سماعت کیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ تو بچپن ہی سے خاندان میں مشہور ہو چکی ہے. گھر میں چھوٹے بڑے سب کو علم تھا, معلوم تھا کہ حسین کربلا میں شہید ہونے والے ہیں. اور امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جب مکہ المکرمہ سے کربلا کی طرف اپنے پورے قافلہ کے ساتھ روانہ ہو گئے ہیں تو کئی صحابہ کرام نے روکنا چاہا. خود بہنوئی حضرت عبداللہ بن جعفر الطیار نے روکنے کی کوشش کی. حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت جابر, حضرت ابو عاقل لیثی اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے کی کوشش کی. مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں جو حقیقت تھی, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس سمت جانا تھا, جس راہ جانا تھا, اس کی طرف کسی کی نگاہ نہیں تھی. امام حسین فرماتے ہیں, اے لوگوں, جو اللہ کو منظور ہوگا, جو اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے وہی چیز ہمیں پہنچے گی. بس میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مجھے کربلا جانا ہے. کربلا پہنچ گئے. حضرت ہور 1000 کا لشکر لے کر کے آپ کو گھیرے میں لینے اور آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں.
غالباً 2 محرم شریف کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا شریف پہنچے، اور حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یزید کے سالار تھے۔ یزید 1000 لشکر کے سالار تھے، یزید کے آدمی تھے، مگر ان کے دل میں ایمان تھا، ادب تھا، سعادت تھی، نیکی تھی، اچھائی تھی، بھلائی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس نے راستہ روکا، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، حضرت حور کے لشکر میں پانی ختم ہو چکا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جنہیں اپنا پانی دے دو۔ ظہر کی نماز حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا میں پڑھی، پھر عصر کی نماز بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا میں پڑھی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ نہ ہو، لڑائی نہ ہو، یہاں کوئی خون ریزی نہ ہو، اس کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ تاریخ اسلام میں جو واقعات مورخین حضرات نے لکھے ہیں، ان واقعات کو غور و فکر سے پڑھنے کے بعد یہ حقیقت اور یہ نتیجہ سامنے آ جاتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو جو صورتیں تھیں، جو راستے و طریقے تھے، ان راستوں پر، ان طریقوں پر عمل کر کے جنگ کو ٹالنے کی کوشش کی۔ مثلا حضرت حور سے کہا کہ اے حور، پہلی بات یہ کہ میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آیا، بن بلائے نہیں آیا، بلکہ عراق اور کوفہ والوں نے تقریباً 150 خط لکھے ہیں مجھے، 150 دعوت نامے بھیجے ہیں مجھے، 150 پیغام بھیجے ہیں مجھے، اور اگر یقین نہیں میری بات پر تو یہ رہا تھیلا کھولو، اور جتنے بھی لیٹرز تھے، جتنے خطوط تھے، جتنے بھی پیغام تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارے خطوط کا ڈھیر لگا دیا، اور یہاں تک کہا کہ اے حور، میں تیرے لشکر میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہوں جنہوں نے مجھے خط لکھے ہیں۔ حضرت حور کہتے ہیں کہ حضور، مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں ہے کہ کن لوگوں نے آپ کو خط لکھا، بس مجھے تو اتنا ہے کہ بڑے زیاد نے آپ کا راستہ روکنے کے لیے اور برابر آپ کی نگرانی کرنے کے لیے بھیجا ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے، باقی کن لوگوں نے آپ کو خط لکھے ہیں مجھے اس کا کوئی علم نہیں۔ حضرت امام حسین نے ان کے نام بھی بتائے۔ ایک بات یہ ہے۔ اب دوسری بات، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حور سے کہا کہ اگر میرا یہاں آنا تمہیں پسند نہیں، میرے یہاں آنے سے تم راضی نہیں، میرا یہاں آنا تمہیں گوارا نہیں، تو پھر میرا راستہ چھوڑ دو، میں جس راستے سے آیا ہوں اس راستے سے واپس چلا جاؤں گا، یا مجھے کسی اور ملک کی طرف جانے کی اجازت دے دو تو میں کسی اور ملک چلا جاؤں گا۔ یعنی یہ سارے وہ آپشنس تھے، یہ سارے وکلپ تھے جو جنگ
جدال سے بچنے کے لیے بہت معقول ہے. ایک مرتبہ جی لگا کہ درست نہیں ہو. میں مدینہ شریف یا مکہ شریف چلا جاؤں یا کسی اور ملک کی طرف مجھے جانے کی اجازت دے دو. یہ بات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں کہی؟ اس لیے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ جنگ پسند نہیں کرتے تھے، لیکن وہ تیار نہیں ہوئے. آخر ایک بات سے وہ تیار ہوئے کہ تم تھوڑا تھوڑا چلتے رہو اور کوفہ سے تھوڑا دور رہو اور فرات سے تھوڑا قریب رہو، وہاں ہم تمہیں روک لیں گے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پسند کیا. آخر وہ جگہ کربلا کی جو نینوا کے نام سے بھی مشہور ہے، ماریا کے نام سے بھی مشہور ہے اور کربلا کے نام سے بھی مشہور ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اونٹوں کو گھوڑوں کو بٹھانے کا حکم دیا اور خیمے لگانے کا حکم دیا اور کچھ لوگوں سے معلوم کیا کہ اس علاقے اس خطہ اور اس بستی اور اس زمین کا نام کیا ہے، تو آپ کو بتایا گیا اس کا نام کربلا ہے. جیسے ہی کربلا نام سنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا هذه کربلا، هذه ارض الکرب والبلا. یہ زمین کربلا کی زمین ہے، کرب کی زمین ہے، بلا کی زمین ہے. یہی ہمارے جانور بیٹھیں گے، یہی گجاوے کھولے جائیں گے، یہی ہم اپنے خیمے لگائیں گے، یہی ہمارے مرد اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں گے. حکم دے دیا اور ساتویں محرم شریف سے آپ کے لیے آب و دانہ بند کر دیا گیا اور تھوڑی 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 فوج ابن زیاد کوفہ سے بھیجتا رہا. عمرو بن سعد کو قیادت دی. شمر، کلی، شبل، سنان وغیرہ دنیا کے بدبخت لوگ آتے رہے اور فرات پہ پہرا لگا دیا. 7ویں محرم شریف سے پانی دانا بند اور کل ملا کر کے 22,000 کا لشکر کھڑا کر دیا، جبکہ یہاں 72 نفوس قدسیہ اور کچھ لوگ راستے میں مل گئے تھے اور کچھ لوگ کربلا پہنچنے کے بعد آس پاس کی بستی سے آ گئے تھے. اور تو ملنے والوں کی تعداد کتاب میں بتائی گئی ہے کہ جب مکہ شریف سے کوفہ کی طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ چل پڑا اور راستے میں جہاں جہاں قیام ہوتا تھا کچھ لوگ سنتے تھے، آتے تھے، ملاقات کرتے تھے اور پتہ چلتا تھا کہ کوفہ جا رہے ہیں، کوفہ والوں نے بلایا ہے، امام حسین کی کوفہ والے بیعت کر لیں گے، اس کے بعد امام حسین کوفہ پر غالب آ جائیں گے اور جب کوفہ پر غالب آ جائیں گے تو عراق پر غلبہ مل جائے گا، امام حسین کے پاس عمارت آ جائے گی، تخت آ جائے گا تو پھر ہمارا بھی کام ہو جائے گا. ایسے مفاد پرست لوگ بھی مل گئے. یہ مفاد پرست لوگ ہر زمانے میں رہتے ہیں.
اماموں کا نام بھی لینا، اماموں کا کام بھی کرنا، پھر وہ جائز ہو یا ناجائز، خرافات ہو، بدعت ہو، منکرات ہو، اپنے دور کی بنیاد پر، دبدبہ کی بنیاد پر، امام کے نام پر مال کمانا، دولت کمانا اور دنیاوی منفعت حاصل کرنا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں ایک منزل آتی ہے، منزل زبالہ، اور ایک روایت میں دوسرا نام بھی دیا ہے، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی خبر ہوئی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو بٹھا کر کے بتایا کہ دیکھیے ہمارے قاصد، ہمارے نمائندہ حضرت امام مسلم کوفہ پہنچے تھے اور کوفیوں نے ہزاروں کی تعداد میں بیٹھ کر لی تھی، مگر یزید کے گورنر ابن زیاد نے اور یزیدی فوج نے حضرت مسلم بن عقیل کو اور حضرت ثانی کو بلا کر کے شہید کر دیا ہے، اور انہیں بڑی بے دردی کے ساتھ شہادت کے بعد، شہید کرنے کے بعد اللہ کی دیوار سے نیچے گرا دیا۔ لہذا اب کوفہ کے حالات بگڑ چکے ہیں، جن لوگوں نے وفا کا وعدہ کیا تھا وہ بے وفا ہو چکے ہیں، جو تن من دھن کی بازی لگانے کا نعرہ لگا رہے تھے اب وہ یزید اور ابن زیاد کے ساتھی ہو چکے ہیں۔ لہذا کوفہ جائیں گے تو ہماری آزمائش ہوگی، کوفہ جائیں گے تو ہمارے لیے مصیبتیں ہوں گی، بلائیں ہوں گی، تکلیفیں ہوں گی۔ لہذا میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو جانا چاہے یہیں سے واپس ہو جائے۔ تو پھر وہ لوگ جو شامل ہوئے تھے اپنے مفاد کے لیے، اپنے بینیفٹ کے لیے، دولت کے لیے، مال کے لیے، جاہ و عظمت کا لطف لینے کے لیے وہ یہ کے بعد دیگرے نکلنے لگے، چلے گئے سب، باقی وہی رہے جو مکہ شریف سے امام حسین کے ساتھ چلے۔ اب کربلا میں 7ویں محرم شریف سے آب و دانہ بند کر دیا، 22,000 کا لشکر چاروں طرف پھیلا دیا اور قرآن پر بھی سخت پہرا لگا دیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک ہی مطالبہ، آپ بیعت کر لیجیے، اور امام حسین منع کر رہے ہیں کہ بیعت نہیں کروں گا۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا، کچھ خوش نصیب لوگ راستے میں ملے تھے، کچھ چند لوگ تھے جیسے حضرت ظہیر بن قین وغیرہ، اور کچھ کربلا آنے کے دوسرے یا تیسرے دن آئے تھے جیسے حضرت عبداللہ قلبی وغیرہ۔ یہاں تک کہ 10ویں محرم شریف کی رات آ گئی، خیمے میں پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، اناج کا ایک دانہ نہیں ہے، اور خیمے کے چاروں طرف گڑھے کھود کر کے 3 طرف دائیں بائیں اور پیچھے آگ لگا دی تاکہ یہاں سے کوئی شریف اور یزیدی فوجی آ کر کے حملہ نہ کرے۔ ایک ہی راستہ کھلا رہا۔ 10ویں محرم عشاء کی نماز ہو چکی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے بھی خاندان کے مرد ہیں انہیں بھی بٹھایا، اور جو کچھ ہمدرد ساتھی ہیں انہیں بھی بٹھایا، رفقا اور سارے عقیدت مند تھے، سب کے سامنے
بہت سنجیدگی سے آپ نے ایک خطبہ دیا، ایک بیان دیا اور یہ بھی بتایا کہ اب یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں اور کسی کی قیمت پر یہ مجھے قتل کریں گے اور ان کی ضد ہے کہ میں بیعت کر لوں اور میرا شریعت کا یہ فیصلہ ہے کہ انشاءاللہ میں بیعت نہیں کروں گا۔ لہذا اب میں تم سب سے بڑی فراخ دلی سے، خندہ پیشانی سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ تم چلے جاؤ، سب کے سب چلے جاؤ، مجھے تم سے کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی اور میں کبھی اس سلسلے میں تمہیں ایک لفظ نہیں کہوں گا۔ میرے دل کا ارادہ یہ ہے کہ کم سے کم تمہاری جانیں بچ جائیں۔ تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم سب جاؤ۔ مگر سب لوگ بیٹھے کوئی ذرہ برابر اٹھنے کے لیے تیار نہیں، ایک جگہ بیٹھے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو حکم دیا کہ یہ مشعل روشن ہے، مشعل جل رہی ہے اور ایک دوسروں کو ایک دوسرے دیکھ رہے ہیں، اس کی روشنی میں سب کو نظر آ رہا ہے کون قریب ہے، کون دور ہے، کون یہاں کون وہاں بیٹھا ہے، اس لیے مشعل کو بجھا۔ آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے صاحب نے مشعل کو بجھا دیا۔ اب اندھیرا تھا، اتنا اندھیرا تھا کہ اب کوئی کسی کو دیکھ نہیں رہا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں موقع دیتا ہوں، تم اٹھو گے، نکلو گے، اٹھتے جاتے کوئی تمہیں دیکھے گا نہیں۔ اس لیے شاید تمہیں اس بات کا احساس ہو کہ ہم اٹھنا تو چاہتے ہیں، نکلنا تو چاہتے ہیں، مگر لوگ دیکھیں اور ہم اٹھیں وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہمیں حیا آ رہی ہے، ہماری غیرت ہمیں مجبور کر رہی ہے کہ لوگوں کے دیکھتے ہوئے ہم یہاں سے نہ جائیں۔ اس لیے ہم نے تمہارے لیے راستہ صاف کر دیا، راستہ ہموار کر دیا۔ اب یہ اندھیرا ہے، تاریکی ہے اور کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا، لہذا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اس اندھیرے کا فائدہ اٹھاؤ۔ کافی دیر اندھیرا، اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مشعل کو روشن کر دو۔ مشعل روشن ہو گئی، پھر روشنی پھیل گئی، اجالا پھیل گیا، دیکھا یہ گیا کہ جو جہاں تھا وہیں ہے، جو جہاں بیٹھا تھا وہیں ہے۔ حضرت حبیب جہاں ہے، حضرت بغیر جہاں ہے، حضرت مسلم کو جہاں ہے، حضرت عبداللہ جہاں ہے، حضرت عباس علم بردار اور ان کی برادران جہاں ہیں، حضرت امام حسین کے صاحبزادگان جہاں ہیں، حضرت قاسم اور حضرت قاسم کے دیگر برادران، حضرت مسلم عقیل کے برادران اور محبت جو جہاں ہے وہیں ہے۔ حضرت حبیب، حضرت مسلم کو سجا اور حضرت برہر، ان کی آنکھوں میں اشک ہے۔ حضرت عباس علم بردار کی آنکھیں اشک آلود ہیں، حضرت قاسم کی آنکھوں میں آنسو ہے، سب کی آنکھوں میں آنسو، اور ان سب کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت حبیب بن مظاہر اور حضرت مسلم بن اوسجا رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے نواسہ رسول، اے امام حسین، آپ رسول پاک کی آل ہیں اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ اعلان کروایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرے نبی، مسلمانوں سے کہہ دو، مومنین سے کہہ دو، اپنے چاہنے والوں سے کہہ دو، اپنے ماننے والوں سے کہہ دو، اے لوگوں، میں نے تمہارے لیے جو کچھ کیا اس کی میں تم سے
کوئی اس کا میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، کوئی صلہ نہیں چاہتا، البتہ یہ ہے کہ میں تم سے اللہ کے حکم کے مطابق میری آل کی محبت طلب کرتا ہوں، میری آل کی محبت طلب کرتا ہوں۔ حضرت مسلم بن موسیٰ اور حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے نواز شاہ رسول ذرا خیال تو کیجیے، قرآن نے ہم سے کہا تمہارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی زراعت اور دہن پاک کے ذریعہ اور وسیلہ سے قرآن کا پیغام تمہارے نانا نے ہم تک پہنچایا، اللہ کا پیغام آپ کے نانا نے ہم تک پہنچایا۔ اللہ فرماتا ہے نبی کہہ دو، اور نبی نے کہہ دیا کہ اے مسلمانوں میں نے تمہارے لیے دین کی تبلیغ کی، دین کو پھیلایا، تم تک دین کو پہنچایا، تمہیں اسلام میں لیا، تمہارے لیے جو کچھ تکالیف اور مسائل برداشت کیے اس کا کوئی بدلہ مجھے نہیں چاہیے، اس کا کوئی جواب مجھ کو نہیں چاہیے، البتہ تمہیں اگر دینے کا جذبہ ہے، دینے کا تمہیں ارمان ہے تو میری آج سے محبت کرو۔ اور اے ایمان، محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے پیار ہوتا ہے، اس کی عزت کا خیال ہوتا ہے، اس کی جان کا خیال ہوتا ہے، اس کی آبرو کا خیال ہوتا ہے، اس کے خاندان کا خیال ہوتا ہے، یہی تو محبت ہے۔ اور یہی محبت ہمیں مدینہ سے مکہ لے آئی، یہی محبت ہمیں مکہ سے کربلا لے آئی، اسی محبت نے تو آپ کے دامن سے وابستہ کیا ہے۔ آپ جبکہ آپ مصیبت میں گرے ہو، آزمائش میں گرے ہو، دشمنوں کے درگے میں ہو، تو کیا محبت کی پسند کرے گی کہ تمہیں چھوڑ کے ہم چلے جائیں؟ واللہ یہ تو محبت کی بہت بڑی توہین ہوگی، یہ تو محبت کا اپمان ہوگا، یہ تو کوئی محبت کا گلا گھونٹ دیا۔ نہیں، محبت کی معراج تو اس وقت ہوگی جب اے حسین ابن علی یزیدی فوج کی طرف سے کوئی تیر آئے گا، کوئی میدان آئے گا، کوئی تلوار چلے گی، اللہ کی قسم زمین کربلا کا ذرہ ذرہ قیامت تک گواہی دے گا، اے حسین ابن علی آپ کے شہزادوں کو آج نہیں آنے دیں گے، آپ کے بھائیوں کو آج نہیں آنے دیں گے، بھتیجوں کو آج نہیں آنے دیں گے، جب تک ہماری رگوں میں لہو بہتا ہے، جب تک سانسوں کا سلسلہ جاری ہے، اے حسین آنے والا تیر ہم کھائیں گے، آنے والا نیزہ کو برداشت کریں گے، تلواروں کی زر ہم برداشت کریں گے، مگر آپ پر آج نہیں آنے دیں گے۔ یہی ہماری محبت کا تقاضا۔ گویا انہوں نے جو کچھ کہا میدان کربلا میں وہ کر کے بتا دیا، حبیب نے کر کے بتا دیا، بحیر نے کر کے بتا دیا، مسلم بن موسیٰ نے کر کے بتا دیا، سارے احباب نے بتا دیا، اور اس کے بعد عباس علمبردار نے کر کے بتا دیا۔ آج بھی لہر فرات کی اٹھنے والی لہر عباس کی عزت کو سلام پیش کرتی ہے۔ آج بھی فضائے کربلا عباس کے صبر کو، عباس کی وفا کو، عباس کے حوصلے کو سلام پیش کرتی ہے۔ ارے نہر فرات تو کیا ہے، نہر فرات کے ساتھ ساتھ کائنات میں جتنی بھی نہریں بہتی ہے، ہر نہر کا پانی یہ اعلان کرتا ہے ہاں عباس کا قدم ہمارے پانی سے لگ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ یہ سب کے سب شہید ہوئے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ نہ ہو، جنگ کر جائے، کوڑے کی نہ ہو، اس کی ہر ممکن کوشش کی۔ آپ نے جب بھول نے راستہ روکا تھا اس وقت ایک پیغام دیا تھا، جب کربلا میں پہنچے اس وقت پیغام دیا، جب 22,000 کا لشکر 7ویں محرم شریف کو پانی بند کر دیتا ہے اس وقت آپ نے خطبہ دیا، اور جب سارے آباد آوان انصار یہاں تک کہ خیمہ میں کچھ بچے رہ جاتے ہیں، شیرخوار بچے، ان شیرخوار بچوں میں ایک شہزادہ حضرت امام حسین کا، جن کا نام حضرت علی اصغر رضی اللہ، پیاس کی شدت سے بے چین پہ برقرار ہے، اور ان کی اضطرابی حالت اور ان کی بے چینی ماں
برداشت نہیں کر پائی. کون ماں ایسی ہو؟ بہت کوشش کی، ماں نے سینے سے لگایا، ہاتھ پھیرا، بہت جتن کیے، مگر بچہ ہے، 6 مہینے کا بچہ، دودھ کا خطرہ نہیں مل رہا، پانی کا خطرہ نہیں مل رہا. اب ماں آخر کیا کرے؟ جب ماں سے دیکھا نہ گیا، رہا نہ گیا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں علی اصغر کو لے کر کے حاضر آتی ہے. کہتی ہے کہ میرے سرکار امام پاک، اب تو اس بچے کی پیاس اور اس کا رونا، بلکنا، تڑپنا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. اے امام پاک، ہو سکتا ہے کہ آپ اس بچے کو اپنی گود میں لے جا کر کے ان سے کہیں کہ یہ تو چھوٹا بچہ ہے، شیرخوار بچہ ہے، 6 مہینے کا کم سین بچہ ہے، اگر چند گھونٹ پانی کے دے دو گے تو یہ بچہ تو تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا. امام پاک نے حضرت علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا اور یزیدی لشکر کے سامنے تشریف لے گئے. بہت متانت، سنجیدگی کے ساتھ، وویک کے ساتھ آپ نے بات کی کہ لوگوں، اگر تمہیں عداوت ہے تو مجھ سے ہے، اگر اعتراض ہے تو مجھ سے ہے، دشمنی ہے تو مجھ سے ہے. اگر تمہارے نزدیک کوئی تمہارا مجرم ہے تو میں ہوں، مگر اے لوگوں، میرے اس 6 مہینے کے میرے لال نے تو تمہارا کچھ بگاڑا نہیں. نہ اس عمر میں کوئی بچہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ نقصان دے سکتا ہے. اے لوگوں، یہ بچہ پیاسا ہے، اب پیاس سے تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے. میں اس بچے کو لے کر کے تمہارے سامنے آیا ہوں اور تم سے چند گھونٹ پانی کا مطالبہ کر رہا ہوں کہ اگر میرے اس بچے کو تم پانی پلا دو گے تو یہ بچہ تو تمہیں نقصان نہیں کرے گا. ابھی تو امام پاک ان کے سامنے پانی طلب کر رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے بتا رہے ہیں. اس درمیان ایک ظالم، شقی، قدری، بدترین، اس نے ایک تیر سنسناتا ہوا چھوڑا اور وہ سیدھا حضرت علی اصغر کے حلقوں میں نازنین میں پیوست ہو گیا اور چیختا ہوا حضرت امام پاک کے دوش میں چبھ گیا. امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں، آپ کے کلیجے میں، آپ کے جگر میں، آپ کی نگاہوں نے اس منظر کو کیسے دیکھا ہوگا؟ حضرات، انسان کی قوت برداشت، انسان کے سیم کی مریادہ ہوتی ہے. جب انسان قوت برداشت اور صبر اور تحمل کو کنٹرول نہیں کر پاتا تو وہ واویلا کرتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں کرتا ہے. انسان کی فطرت ہے. مگر اللہ اکبر، امام پاک کے صبر کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اکمل کر دیا تھا، امام پاک کے حوصلے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مضبوط کر دیا تھا. امام پاک کو میدان کربلا میں آزمائش اور امتحان کے وقت اتنا مستقل مزاج بنا دیا تھا کہ اپنے لال کو دیکھا، تیر علی اصغر کے نازک گلے میں پیوست ہو جاتا ہے. ہمارا امام پاک اپنے ہاتھوں سے دھیرے دھیرے تیر نکالتے ہیں اور حضرت علی اصغر کے گلے سے خون بہنے لگتا ہے. آپ ایک مرتبہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اپنا سر نیچے کر کے کہتے ہیں، اے اللہ، حسین تیرا شکر ادا کرتا ہے کہ تو نے حسین کی اس ننھی قربانی کو بھی قبول کروا دیا.
اللہ اکبر. پھر بڑی خاموشی کے ساتھ، صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، بلند حوصلے کے ساتھ، اور پورا آپ اپنے آپ پہ کنٹرول کرتے ہیں اور چادر حضرت علی اصغر کے جسم پہ ڈال دیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. جب خیمہ کی طرف واپس آتے ہیں تو سیدہ زینب کی بڑی بے تابی سے انتظار کر رہی تھی کہ دیکھیں کیا ہو رہا. امام پاک گئے ہیں پانی کے لیے. علی اصغر کی ماں صاحبہ سیدہ سکینہ اور خواتین جو خیمہ اطہر میں تھیں خیال کرتی ہیں کہ شاید ظالموں کو ترس آ گیا ہو، شاید ظالموں کو رحم آ گیا ہو اور کچھ دودھ پانی پلا دیا ہو. دیکھو علی اصغر جب جا رہا تھا رو رہا تھا، لگ رہا تھا، آہوزاری کر رہا تھا. اب دیکھیے کتنا سکون سے اپنے باپ کی آغوش میں سویا ہے. لگتا ایسا ہے کہ علی اصغر کو پانی مل گیا ہے. لیکن جب حضرت امام پاک خیمہ کے قریب آئے اور اپنی چادر اٹھایا، چادر کو علی اصغر کے جسم سے دور کیا تو دیکھا علی اصغر کا گلا زخمی ہے، خون بہ رہا ہے اور حضرت علی اصغر جام شہادت نوش کر چکے ہیں. جب ماں کی زبان سے آہ نکلی، سیدہ زینب نے دیکھا آہ کرنے جا رہی تھی. امام پاک نے کہا صبر کرنا، اللہ کی ذات پہ توکل کرنا اور راضی برضا رہنا. اللہ کی مرضی ہے یہی کہ علی اصغر بھی تیر سے زخمی ہو جائے، علی اصغر بھی شہید ہو، علی اصغر کی بھی جان چلی جائے. یہ اللہ کی مرضی ہے اور ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ہر گھڑی ہر حالت میں حق کے ساتھ رہو اور صبر کے ساتھ رہو. امام پاک نے حضرت سیدہ زینب یا اپنی بیوی صاحبہ کی آغوش میں حضرت علی اصغر کو دے دیا. تھوڑی دیر تک سیدہ زینب نے بھی سینے سے لگایا، ماں صاحبہ نے بھی سینے سے لگایا اور چند اشک بہائے. مگر امام پاک نے بعد میں حضرت علی اصغر کو ان سے لے کر جہاں اور شہداء اور محمد لیتے ہیں، علی اکبر لیتے ہیں، قاسم لیتے ہیں، وہیں حضرت علی اصغر کو بھی امام پاک نے اپنے ہاتھ سے لے کر. اب امام پاک نے پھر خیمہ والوں کو نصیحت فرمائی، وصیت فرمائی اور پھر کہا کہ دیکھیے ابھی آزمائش کا سلسلہ جاری ہے، ابھی اور بڑی آزمائشیں ہوں گی. اب میں بھی میدان میں جا رہا ہوں، تمہیں سب کو صبر کرنا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس فیصلے کو تسلیم کرنا ہے. خبردار کوئی دامن صبر ہاتھ سے نہ چھوڑے، کوئی شور نہ کرے، آہوزاری نہ کرے، ماتم نہ کرے. اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، صبر کو تھامے رہو اور جو اللہ کو منظور ہے اسے دیکھ کر اللہ کی رضا کو مانو. امام پاک نے یہ جملہ کہا کہ میں نے امام زین العابدین جو بستر پہ لیٹے تھے، کمزور تھے، بیمار تھے، لیکن کوشش کر کے کھڑے ہوئے. کھڑے ہو کر ایک نیزہ اٹھایا اور نیزہ اٹھا کر امام پاک کی خدمت میں آیا. امام پاک نے دیکھا ہے زین العابدین تم بستر پہ تھے، یہ نیزہ اٹھا کر کہا اب کوئی باقی نہیں رہا. ایک کے بعد ایک سب اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. آپ کا جو موقف ہے، آپ کا جو فیصلہ ہے، یزید پلید کی بیعت آپ نہیں کریں گے اور یہ آپ کا حق فیصلہ ہے. لہذا ابو کے خیمہ میں اور کوئی نہیں ہے، میرے ہوتے ہوئے اے ابا حضور، اے امام پاک آپ نہیں جا سکتے، میں جاؤں گا. امام پاک انہیں اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں، یعنی سینے سے لگاتے ہیں، ان کے ہاتھ سے نیزہ لے کر کے ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نہیں، تمہیں جنگ میں نہیں جانا اور تمہیں
قافلے کے ساتھ رہنا ہے اور تمہیں کوئی شریک بھی نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ میرے بعد میرے اس قافلے کے محرم، امین، نگہبان اور پورا ذمہ تمہارے سر پر ہے۔ آپ نے اپنے سر کا امامہ اتار کر کے امام زین العابدین کے سر پہ رکھا اور پھر آپ نے اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا، اے زین العابدین، میرے پاس جو امانتیں ہیں، میرے پاس جو اسرار و رموز ہیں، سارے علوم و معارف ہیں، میں نے وہ ساری امانتیں تمہیں دی۔ تو میرا جانشین ہے اور تجھ سے حسینی خاندان کا سلسلہ پوری دنیا میں پھیلے گا۔ میری شہادت کے بعد اس لٹے ہوئے قافلے کو مدینہ شریف تک تو پہنچائے گا، تیری یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اور اب میں تمہیں تمہارے بستر پر بٹھاتا ہوں، اطمینان سے بیٹھو، لیٹو اور مجھے اجازت دو۔ اس کے بعد آپ نے صندوق، ایک چھوٹا سا باکس تھا، اسے کھولا، اس میں مصری قبا تھی، جبہ ہوتا ہے بڑا، اسے آپ نے پہنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک امامہ آپ نے سر پہ رکھا اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال آپ نے پشت پہ رکھی اور مولائے کائنات فاتح خیبر علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذوالفقار کو گلے میں اوائد کیا اور اس سارے تبرکات سے آپ مسجع ہوئے۔ پھر سارے خیمہ والوں کو، سیدہ زینب کو اور اپنی بیوی صاحبہ اور اپنی بیٹی سیدہ سکینہ، سب کو خوب تسکین دی، ہمت دی اور اللہ کی مرضی پہ راضی رہنے کی تاکید فرمائی۔ امام زین العابدین کو نصیحتیں کی، پھر باہر اور اس کے بعد آپ سواری پر بیٹھ کر کے یزیدی لشکر کے سامنے گئے۔ وہ جا کر کے پھر آپ نے جو خطبہ دیا، پیغام دیا، وہ کتابوں میں درج ہے، تاریخ کی کتابوں میں وہ ساری روایتیں ہیں جس میں آپ نے بہت ہی شاندار خطبہ دیا۔ اے لوگوں، تم جانتے ہو کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میں اس نبی کا نواسا ہوں، اور اگر تم کو پتا ہے، تم جانتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ، میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، اور اے اللہ تعالیٰ تو بھی حسن و حسین سے محبت فرما، اور میری امت کے جو لوگ حسن و حسین سے محبت کریں، اے اللہ تو ان سے بھی محبت فرما۔ حسن کی عداوت، حسین کی عداوت، یہ میری عداوت ہے، یعنی جس نے حسن سے دشمنی کی، حسین سے دشمنی کی، گویا اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے مجھ سے عداوت کی، اس نے اللہ رب العالمین سے عداوت کی۔ لہذا اے لوگوں، ابھی وقت ہے، موقع ہے، حق اور اہل حق کو پہچانو۔ ہمارا کیا حق ہے؟ قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بتا رہی ہے، امام پاک کا خطبہ بہت متاثر خطبہ، بہت متاثر کرنے والا خطبہ تھا اور بہت پربھاوت کرنے والا خطبہ تھا۔ کئی ایک یزیدی سپاہی لوگ سن کر کے سہم گئے اور کچھ لوگ نرم ہو گئے۔ جب شمر وغیرہ نے لوگوں کو دیکھا کہ امام کے خطبے کا اثر لے رہے ہیں اور امام کے بیان کا اثر ان میں پیدا ہو رہا ہے، تو شور کرنا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا اور کہا، اے حسین ابن علی، یہاں مسئلہ تمہارے نسب کا نہیں، یہاں مسئلہ تمہاری فضیلت کا نہیں، یہاں مسئلہ تمہارے ادب و احترام کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں جو مسئلہ ہے وہ ایک ہی مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ ہے یا تو یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ غیر لوگ
جب غیرت کر جاتی ہے نا تو پھر کلمہ وغیرہ کچھ کام نہیں آتا. کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی وہ لوگ محروم رہ جاتے ہیں. امام پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیے میری ذمہ داری تھی کہ میں تمہیں جہاں تک سمجھا سکتا ہوں اتمام حجت و دلیل کو تمہارے سامنے قائم کرنا اور قرآن و حدیث شریف کی روشنی میں جو ہمارے تعلق سے مسلمانوں کے لیے ذہن و فکر ہے وہ ذہن و فکر تمہیں دینا میری ذمہ داری تھی. میں نے تم تک پہنچایا. اب اگر تم ماننے کو تیار نہیں تو یہ تمہاری قسمت کی بات ہے. اور جہاں تک رہا سوال یزید کی بیعت کا تو میں اب بھی میرے فیصلے پہ قائم. میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے خون سے تم اپنی آخرت کو تباہ کرو, میرے لہو سے تم اپنے دامن کو داغدار کرو اور ہرما نصیبی تمہاری تقدیر بن جائے. میں نہیں چاہتا تھا. مگر جبکہ تم خود مسجد ہو, تم نے یہ ٹھان لی ہے کہ حسین یزید کی بیعت کریں یا لڑیں, تو میں بیعت نہیں کروں گا. جب تم جنگ مجھ پہ تھوپ رہے ہو, مسلط کر رہے ہو, تو میں پھر جنگ کروں. لیکن تاریخوں میں آپ دیکھیں گے کہ امام پاک نے جنگ کو ٹالنے کے لیے جو طریقے ممکن تھے امام حسین نے وہ طریقے بتائے. مثلا ایک بدتمیز قسم کا یزیدی فوجی تھا, اس نے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کے آس پاس گڑھے کھودے تھے اور اس میں آگ جل رہی تھی. اس کو دیکھ کر کے وہ بدتمیز کہنے لگا کہ حسین تم نے تو جہنم کی آگ سے پہلے ہی یہاں آگ کا انتظام کر لیا وہاں سے. حضرات شاید اس طرح کا مسلمان اہل سنت والجماعت میں تو نہیں ہو سکتا. البتہ وہابیوں میں, دیوبندیوں میں, غیر مقلدوں میں ہو سکتا ہے, یا تو وہ کہ اس کی اصل میں پتہ ہو, اپنی باپ کی اولاد نہ ہو, وہ اس طرح کی بات کر سکتا ہے. جب اس نے امام پاک کے سامنے ایسی بات کہی کہ جس سے امام پاک کے دل میں بڑا صدمہ پہنچا, درد ہوا, دکھ ہوا. آپ نے کہا مولا تعالیٰ اس نے بڑا طنز کیا ہے اور اس کے طنز اور اس کی گستاخی کا بدلہ اسے دنیا ہی میں ملنا چاہیے. ہوا کی فوری طور پر وہ جس گھوڑے پہ بیٹھا تھا وہ گھوڑا اچھلا. جب اچھلا تو وہ گھوڑے سے گرا, مگر گرا تو صحیح اس کا ایک پیر گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا اور گھوڑا دوڑا اسی آگ والے حصے کی طرف جس گڑھے میں آگ تھی. گویا گھوڑے نے اس کو اس آگ میں دھکیل دیا. اب اس کا ایک پیر رکاب میں ہے, باقی حصہ آگ میں ہے. لوگوں نے دیکھا اور وہیں جل کر کے تباہ ہو گیا, ختم ہو گیا. اس طرح سے ایک بدتمیز گستاخ نے کہا اے حسین دیکھ رہے ہو یہ قرآن بہت زن ہے, دیکھ رہے ہو نا, ایک قطرہ نہیں ملے گا تمہیں, ایک قطرہ. کہا پیاسے ہی دنیا سے چلے جاؤ, ایک قطرہ نہیں ملے گا. اس کی جرت دیکھی امام حسین نے تو آپ نے دعا کی اللہم حمید کو اچھا, اللہ اسے تم پیاسا مان. اس کا گھوڑا اس کے ہاتھ سے نکل گیا اور بھاگنے لگا.
یہ گھوڑے کو پکڑنے کے لیے گھوڑے کے پیچھے بھاگا یہاں تک کہ گھوڑا تو ہاتھ میں آ گیا، مگر پیاس کا ایسا غلبہ ہوا، اس قدر پیاسا ہوا کہ جلدی آ کر کے مشکیزہ کھولا، مگر قدرت خدا کی دیکھیے کہ پانی منہ میں جاتا ہے، گلے سے ایک قطرہ نہیں اترتا۔ بہت کوشش کی، منہ میں پانی جاتا ہے مگر گلے کے نیچے، حلق کے نیچے ایک قطرہ نہیں پہنچتا، یہاں تک کہ وہ پیاسا ہی جہنم رسید ہو گیا۔ اس طرح سے ایک بدتمیز استاد تھا، اس نے کیا کہا، اے حسین تم کو نبی سے کیا نسبت تھا؟ دیکھیے کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی رہتا ہے مسلم سماج میں، کہلاتا ہے مسلمان، مگر یزید کی خرافات سے، یزید کے باطل طریقے سے، اولاد حسین سے دشمنی اور نفرت رکھتے ہیں، اور ایسے حسنی حسینی شہزادوں کے خلاف طرح طرح کی غلط باتیں گھر کے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے یزیدیوں سے اور ایسے ابن الوقتوں سے مسلمانوں کو باخبر رہنا ضروری ہے۔ حسینیوں کو تو کوئی فرق پڑے گا نہیں، اور وہ علماء کرام جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مسلک پر ہیں، دین و سنیت پر ہیں، اور حسینی مشن پر ہیں، وہ دنیا داروں سے ذرا برابر ڈرتے نہیں۔ محرم کے نام پہ جو خرافات لوگ کرتے ہیں، اس کو خرافات کہنا یہ شریعت کا حکم ہے، اور علماء کرام ایسے ابن الوقتوں کا رد کرتے ہیں اور انشاءاللہ رد کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی سازشوں سے اور ایسے لوگوں کی طرح طرح کی بے بنیاد باتوں سے علماء کرام یا سچے سادات ڈرنے والے نہیں ہیں۔ الحمدللہ جو انہیں کرنا ہے یہ کریں، اور جو حسین اعظم کی طرف سے ہماری مدد انہیں کرنی ہے وہ حسین اعظم مدد کریں انشاءاللہ۔ سنیے اس بدتمیز، اس کیا جملہ کہوں اس کے تعلق سے، امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ تم کو نبی سے کیا ہے۔ امام پاک کے دل کو بڑی چوٹ لگی، صدمہ لگا، اور امام پاک کی زبان سے دعا نکل گئی۔ اب اتفاق سے اس کو قضائے حاجت کی ضرورت ہوئی، ٹوائلٹ کی، اور جاری میں گیا، جاری میں جا کر کے نیگیٹ ہو کر کے حاجت پوری کرنے لگا، اور اچانک ایک زہریلے کالے بچھو نے اسے ایسی جگہ پہ ڈنک مارا کہ وہ پریشان ہو گیا، زہر سرایت کر گیا، اور درد سے پیٹ و دانت کھانے لگا، اور اس کے بعد نہ طاقت کر سکا، اسی ناپاکی کی حالت میں بھاگنے لگا، دوڑنے لگا، لیٹنے لگا۔ سب لشکر نے دیکھا کہ حسین اعظم کی توہین کرنے والا ایک آگ میں جل کر کے خاک ہو گیا، ایک پیاسا مر گیا، اور ایک کو بچھو کے زہر میں ننگا کر کے سب کے سامنے موت کی کاٹ اتار دیا۔ تو کیا یہ امام پاک کی کرامت آنکھ کھولنے کے لیے کافی نہیں تھی؟ امام حسین نے یہ کرامت دکھائی، یہ قبولیت دکھائی، اس لیے نہیں کہ اس دشمن کو مرنا پڑے، اس لیے نہیں کہ اس دشمن کو جلنا پڑے، اس لیے نہیں کہ اسے پیاسا دل توڑنا پڑے۔ امام پاک کا مقصد تھا کہ ان واقعات سے کم ان لوگوں کی آنکھ کھلے۔ مگر سخاوت ازلی جن کے ذہن و فکر پہ مسلط ہو چکی ہو، انہیں پھر کرامت بھی راہ راست پر لگا نہیں سکتی۔ بہرحال امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یزیدی فوج کے جتنے بھی سربراہ تھے، عمرو بن سعد، خوری، سنان، شبر، شمر، ان لوگوں کو سب کو مخاطب کر کے کہا کہ جب تم نے فیصلہ ہی کر لیا ہے، مجھ پہ لڑائی مسلط کر رہے ہو، تو اب میرے پاس سوائے لڑنے کے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے میدان کربلا میں مسلمانوں کو یہ ذہن دیا کہ جہاں تک صبر کی طاقت ہے صبر کرو، جہاں تک برداشت کی قوت ہے برداشت کرو، اپنے لیے کوئی مخالفت کرتا ہے تو برداشت کرو، اپنے لیے کوئی نقصان کرتا ہے تو صبر کرو، لیکن اگر کوئی مسلمان کہلانے والا اسلام کے نام پر بدی پھیلاتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے اور عورتوں کے ساتھ عیاشی کرتا ہے، نمازیوں کا ٹھٹھا کرتا ہے، شریعت کے احکام کو تحت و نحت کرتا ہے، تو اسے سمجھاؤ، اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کرو، اسے ہدایت دینے کی کوشش کرو، مگر تمہاری کوششوں کے باوجود وہ راہ راست پر نہیں آتا، ہدایت پر نہیں آتا اور باطل کے لیے وہ میدان میں آتا ہے، تو حسین نے بتایا کہ تم بھی حق کے لیے میدان میں آنا۔ اس لیے آج کے لوگ بھی جو خرافات کے عادی ہیں، ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اگر سچے حسینی ہو تو امام حسین کی سچی راہ پہ رہو، امام حسین کو ناراض نہ کرو، خفا نہ کرو۔ حضرات سنیے، امام پاک رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہیں تو عمرو بن سعد نے ایک تمیم قحطبہ شامی نام کا بہت بڑا لڑاکو آدمی تھا، جنگجو تھا، یہ سب کیا حکومت کے نامی گرامی پہلوان تھے، ان کا کام یہی تھا کہ کھا پی کے ورزش کرے اور جہاں کہیں لشکر کو ضرورت ہو وہاں جا کر کے نمائش کرے، لوگوں کو ڈرائے دھمکائے۔ یہ سب کھا پی کر کے مست رہنے والے آئے اور امام پاک رضی اللہ تعالیٰ کو للکارنے لگا، تلوار گھمانے لگا۔ امام پاک نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہیں لڑنا ہے تو میں لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے چند وار کیے امام پاک پر، مگر امام پاک الحمدللہ شیر خدا کے شیر تھے۔ آج بھی خیبر کے نشے و فراز میں علی کے نام کی صدائیں سنی جا سکتی ہے۔ کبھی دیوار ہلتی ہے تو کبھی در کام کھاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کام جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو وہ طاقت عطا فرمائی تھی جس کا درجہ، جس کا شعرا قیامت تک رہے گا۔ اس علی کی طاقت کے وارث سے نامدار کا نام حسین اعظم ہے۔ بازوئے بقوت علی کا نام حسین اعظم ہے۔ شجاعت علی کے آئینہ دار کا نام حسین اعظم ہے۔ اور دشمنوں کے سامنے ذوالفقار اٹھا کر کے علی کے وار کا منظر دکھانے والے کا نام حسین اعظم ہے۔ امام اعظم حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی تلوار کے جوہر دکھائے اور ایک وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد دوسرا آتا ہے، اس کا نام تھا یزید ابتعی۔ یزید ابتعی نیزا اٹھا کر کے آیا اور کہا کہ حسین اب سنبھل کے رہنا، میری تلوار میں وہ دم ہے کہ اگر پہاڑ پہ ماروں تو میری تلوار کی مار سے پہاڑ سرما ہو جائے، یہ کر ڈالوں وہ کر ڈالوں۔ تو حضرت امام حسین نے کہا کہ تیری حیثیت میرے نزدیک، سن لے غور سے سن، تیری حیثیت میرے نزدیک مکھی اور مچھر سے زیادہ نہیں ہے۔ اب دل ملا اٹھا ہوں، آگ بگولا ہو گیا اور غصے میں آ کر کے نہ آؤ دیکھا نہ پاؤ، تلوار گھمانے لگا
کہ امام علی مقام نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ تو عمرو بن سعد کے بعد پاس بدر بن سہیل نامی ایک یمنی بہادر کھڑا تھا۔ اتنا عمرو کیسے ناقابل اناڑی قسم کے لوگوں کو بھیجا ہے، ایک سے دو ہاتھ مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ میرے 4 بیٹے ہیں، ان میں سے بڑا بیٹا ہے، وہ آرڈر دے کہ ابھی جائے گا، کام تمام کر کے آئے گا۔ عمرو بن سعد کے دل میں سوچتا تھا کہ مجھے پتا نہیں ہے آپ کس سے مقابلہ ہے، تو ڈیلے مارتا ہے، مگر ابھی تو بھی دیکھ لے گا کہ تیری ٹیم تجھے کام پہنچائے گی۔ بڑے لڑکے کو کہا جا کیا جائے گا، گیا اور تھوڑی دیر میں تو وہ کر گیا۔ اب بدر بن سہیل خود آیا اور کہا کہ میرے جوان سال بیٹے کو جو تم نے خاک و خون میں ملا دیا، اب سنبھلنا، اب تمہاری زندگی کے چند لمحے باقی ہے۔ ماں نے کہا بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اللہ کو جو منظور ہوگا وہ ہوگا، اور تو وار کر رہا ہے تو میں اپنا دفاع کروں گا، ڈیفینس کروں گا، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میرے ہاتھ سے تیری موت ہوگی۔ تلواریں ٹکرائی، نیزے ٹکرائے، تھوڑی دیر کے لیے پورے لشکر ایک سناٹا چھا گیا کہ کیا ہوگا، لیکن اتنے میں ذوالفقار حیدری ایک بجلی کی طرح کڑاکے کے ساتھ اس پہ گرتی ہے اور اس کی زندگی کو خالی اور خاصر کر دیتی ہے، خاکستر کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عمرو بن سعد اور شیمر وغیرہ نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ چاروں طرف سے تیر برساؤ، نیزے پھینکو، ایک کے بعد ایک مت جاؤ، ورنہ یہ علی کا لال ہے، اس کی ذوالفقار ہے، یہ سب کا کام تمام کر دے گی۔ چاروں طرف سے حملے ہوئے، تیر برسائے، گھوڑے پہ اتنے تیر آئے کہ گھوڑا بھی آگے بڑھ نہیں سکا۔ ایک تیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک پیشانی پر لگا اور امام پاک نے جب تیر نکالا تو یہاں سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ ہمارے جو آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار پیشانی کو چوما، جس کا نام بوسہ کارے مصطفیٰ جانے ظالموں نے اسے بھی زخمی کر دیا اور امام پاک کو چاروں طرف سے اس طرح سے نیزوں اور تلواروں اور تیروں سے زخمی کر دیا کہ آپ کھڑے رہ گئے۔ اب آپ ہاتھ میں تلوار ہے مگر زخم اتنے آ گئے ہیں کہ آپ ایک طرف کھڑے ہیں اور درد اور تکلیف کا احساس ہے اور ایک طرف نماز کا خیال ہے۔ آپ نے جب لوگ قریب آئے، شمر، شبل، زنان وغیرہ، کہا کہ نماز کا وقت ہے، آج جمعہ کا دن ہے، لوگ نماز کی تیاری کرتے ہوں گے یا نماز پڑھنے میں لگے ہوں گے، میری یہ حالت ہے کہ نہ میں وضو کر سکتا ہوں نہ تیمم کر سکتا ہوں، اس لیے کہ زخموں سے پورا جسم چھلنی ہے، پیشانی سے لہو کا فوارہ جاری ہے، لیکن اے لوگوں میں جس حالت میں بھی ہوں اللہ کی نماز کو ادا کروں گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ نے تکبیر تحریمہ کہی، قیام کیا، رکوع کیا اور آپ کی میدان کربلا کی 2 رکعت نماز کا 2 رکعت نماز کی پہلی رکعت ہے اور پہلا سجدہ آپ سجدے میں تھے۔ کسی نے کہا کہ سنان میں آپ کو نیزہ سے مارا، یعنی پیٹھ میں نیزہ مارا، کسی نے شبل کا نام لیا اور سنان یا پھولی نے آپ کے تنے اقدس سے سر پاک کو جدا کیا۔ اللہ اکبر۔ زمین کربلا پر آپ نے سجدے کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں جان دینے کو پسند کیا اور اس طرح سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنے نانا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پیغام دیا کہ اے لوگوں دیکھو، قرآن نے بتایا تھا، قرآن نے تم سے کہا تھا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب مصیبت میں گر جاؤ، آفتوں میں مبتلا ہو جاؤ تو مایوس مت ہونا، حوصلہ مت ہارنا، صبر سے
اور نماز سے مدد لینا۔ اللہ اکبر۔ امام پاک نے اللہ کی راہ میں جان دے کر کے، چند لوگ تھے، 22,000 کا لشکر تھا، مگر امام پاک نے جو کہا تھا وہی ہوا کہ سر دے دوں گا، ہاتھ نہیں دوں گا۔ ظالموں کے ہاتھ میں سر آیا، مگر کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ چلو شہادت کے بعد ایک ہاتھ کاٹ کر کے ہمیں جان تک لے جائے، کہ زندگی میں تو وہ ہاتھ ہمارے ہاتھ میں نہیں آیا، مگر بعد موت، قتل کے بعد، شہادت کے بعد ہم نے اپنی ذمہ پوری کی، ہم نے اپنی بات کو پورا کر دکھایا، مگر نہیں، اللہ نے امام حسین کی حفاظت کی ہے، امام حسین کے قول کی حفاظت کی ہے، امام حسین کی حق گوئی کی حفاظت کی ہے، بلکہ ذرا ذرا پکار اٹھا کائنات کا فرد، پکار اٹھا کہ دراصل یہ موت امام کی موت نہیں ہوئی، یزید کی موت ہوئی ہے، یہ ہلاکت امام کی نہیں ہوئی ہے، یزید کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو تو ایسی زندگی عطا فرمائی جس کا خطبہ قرآن پڑھتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور امام حسین کے تعلق سے پوری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے، جس کو حضور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لفظوں میں پیش کرتے ہیں کہ شاہد حسین، بادشاہد حسین، ہست حسین، دی بناہت حسین، سردار لگاد دست درد یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ حسین منزل مقصود کی نشانی ہے، حسین چشمہ توحید کی روانی ہے، حسین سجدہ معبود کی گرانی ہے، حسین عظمت اسلام کی نشانی ہے۔ اور کہنے والے نے سرکار غریب نواز کے شعر سے متاثر ہوتے ہی کہا ہے، حسین صفت پیمبر حسین سرور دین، حسین صفت پیمبر حسین سرور دین، بنائے کلمہ طیب، بنائے دین متین، حسین ماہ مکمل، حسین شمس مبین، حسین کی طرح کوئی دنیا میں آج بھی نہیں، حسین آج بھی آنکھوں کا سب کی تارا ہے، یزید مورچہ جیتا ہے، جنگ ہارا ہے، حسین نام ہے راہ خدا میں جینے کا، حسین نام ہے امت کے ایک سفینے کا، حسین نام ہے خلد بری کے سینے کا، حسین نام ہے امت کے ایک سفینے کا، حسین آج بھی آنکھوں کا سب کی تارا ہے، یزید مورچہ جیتا ہے، جنگ ہارا۔ اور کہنے والے نے کہا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھوکرے کھاتا ہوا پھرتا تھا دریا در بدر، ٹھوکریں کھاتا ہوا پھرتا تھا دریا در بدر، تشنگی سوتی رہی ظالم پہ اطمینان سے، صورتوں کی کمانیں آیتوں کی برچیاں، صورتوں کی کمانیں آیتوں کی برچیاں، صبر نے مار ڈالا ظلم کو قرآن سے، اور نو کے نیزہ پر تلاوت دے رہی ہے یہ صدا۔ مسلمانوں، آج ہم تلاوت سے دور، محرم شریف کی 9ویں تاریخ 10ویں تاریخ کو حدیث پاک میں ہے روزہ رکھو، گھر میں نوافل کرو، تلاوت کرو، امام پاک کے نام کی نیاز بناؤ، امام پاک کے نام کا شربت بناؤ، امام پاک کے نام کا کھجڑا بناؤ، غریبوں کو، رشتے داروں کو، عزیز کو، اقارب کو امام پاک کے نام پر کھلاؤ، مسجد میں جا کر کے نماز پڑھو، گھروں میں تلاوت کرو۔ یہ امام کی تعلیم ہے، یہ امام کا پیغام ہے۔
دیکھیے کہ جب امام کربلا میں شہید ہوتے ہیں تو سر سجدے میں ہے، اور جب کوفی لوگ نیزا پر سر کو آویزہ کرتے ہیں تو 9 کے نیزا پر امام تلاوت کرتے ہیں، 9 کے نیزا پر تلاوت دے رہی ہے یہ صدا، حرف آخر تک نہ بھٹکی راستہ عنوان سے، جو درخت کی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی بیعت پہ نہ رویا وہ حسین۔ دنیا کا ایسا بھی مضبوط انسان ہوتا تو کلیجہ پھٹ جاتا، ہوش کھو گئے، مگر حسین انسانیت پر تیرا احسان ہے، اے حسین نانا کی امت پر تیرا احسان ہے، قرآن پر تو تم نے آنچ نہیں آنے دی، شریعت پر آنچ نہیں آنے دی، نانا کے احکام اور مذہب اسلام پر اے حسین آپ نے آنچ آنے نہیں دی، آپ نے ایک کے بعد ایک سب کو قربان کر دیا، جو جوان بیٹے کی بیعت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، شیر کی مانند مقتل میں جو آیا وہ حسین، جو 72 زخم کھا کے مسکرایا وہ حسین، کربلا میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین، راہ حق میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین، زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، جس کا ہر تیور رسول پاک کا پیغام۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، سب کی حاضری کو قبول فرمائے، قبول فرمائے، کہنے میں اگر کوئی چوک خطا والا معاف فرمائے۔ آج کی رات عاشورہ کی رات ہے اور دعائے عاشورہ آج میں پڑھنے کا حکم ہے، بہت سے حضرات نے پڑھا ہوگا، عشاء کے بعد پڑھا ہوگا، نمازیوں نے پڑھا ہوگا، علماء کرام نے پڑھا ہوگا، کچھ ہماری مائیں بہنیں دیندار ہیں انہوں نے بھی پڑھا ہوگا، لیکن میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ کے سامنے پڑھ دوں، آپ سن لیں تو عاشورہ کی دعا پڑھنے اور سننے کا ثواب بھی ملے گا، اور اس کے جو فوائد ہیں انشاءاللہ تعالی حسین اعظم اور شہداء کربلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے صدقے میں آپ کو ہم کو پوری دنیا اسلام کو اللہ عطا فرمائے گا۔ ذرا درود شریف پڑھیے۔